حکومت کیا ہوتی ہے؟ فقہ میں ایک ٹرم ہے ظلم. ظلم کس چیز کو کہتے ہیں فقہ میں؟ ویسے تو ظلم کے معنی سب سمجھتے ہیں کہ جو چیز جہاں رکھنی ہو وہاں نہ رکھی جائے. او بھائی رویت ہلال کمیٹی آپ نے بنائی ہے، اب آپ اس میں تبدیلیاں کر دیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. فواد چودھری صاحب کو چیئرمین بنا دیں اس کا. ٹھیک ہے، ان سے کہیں وزارت سائنس کا نمائندہ اس میں شامل کریں، یہ اپنی رائے دیں. تو بھائی آپ ایک دن چلے جائیں گے، آپ کو تو صرف اس لیے آپ ایڈوائزر ہیں. یہ حفیظ شیخ صاحب بھی چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ جا کے یوگنڈا میں نوکری کر رہے ہوں گے، جاپان میں کر رہے ہوں گے، چین میں کر رہے ہوں گے، کہیں جہاں IMF والے ان کو بھیج دیں گے. کاف لیگ تو یہی ملک میں ہی رہے گی نا؟ کاف لیگ کے ساتھ اتحاد چلا جائے گا یا رکا رہے گا؟ یہ دوبارہ رکا بھی رہے گا اور چلتا بھی رہے گا. سرور صاحب نے رابطہ کیا. دیکھیں میری میموری اتنی اچھی نہیں، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جو ریفرنس تیار کیا ہے. جی بالکل بالکل. ریفرنس تیار کیا ہے اپنا نیب نے. جی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سنا ہے کافی سنگین الزامات ہیں اس ریفرنس کے اندر. ایسے ویسے سنگین. تو کیا کریں گے چودھری برادران؟ کوئی بات چیت ہو سکی آپ کی ہارون صاحب ان سے؟ کوئی بات چیت ہو سکی چودھری برادران میں سے؟ نہیں چودھری برادران نے تو اپنا موقف دے دیا، بات چیت کا کیا سوال ہے. اچھا، تو وہ اپنا جو ہے ویسے نیب کی اپنی پرفارمنس بھی تو ہارون صاحب سپریم کورٹ نے بڑے سخت ریمارکس دیے ہیں نیب کی اپنی پرفارمنس کے اوپر. چودھری برادران نے بے نامی اکاؤنٹس استعمال کر کے بیرون ملک سے پاکستان میں لانڈرنگ کی. منی لانڈرنگ. چودھری شجاعت حسین اور ان کی فیملی کے 1985 میں 21 لاکھ کے اثاثے تھے. 2019 میں چودھری شجاعت اور ان کی فیملی کے اثاثے 51 کروڑ 84 لاکھ تھے سے تجاوز کر گئے. چودھری شجاعت حسین نے 123 ملین کی پراپرٹیز بنائیں، جائیدادیں بنائیں. چودھری شجاعت اور ان کے بیٹوں نے اپنی ہی ملکیت کی مختلف کمپنیوں کو 1.5 ارب سے زائد قرضے دیے. چودھری شجاعت کے 2 بیٹوں کے اکاؤنٹس میں بیرون ملک سے 581 ملین سے زائد رقم ٹرانسفر ہوئی. چودھری شجاعت کے بیٹوں کے اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے بھیجی گئی رقم کے ذرائع موجود نہیں ہیں، وہ منی ٹریل ثابت نہیں کر سکتے. چودھری پرویز راؤ ان کی فیملی کے اثاثے میں 1985 سے 2018 تک 4.069 بلین کا اضافہ ہوا. چودھری پرویز الہی نے 250 ملین کی جائیداد بھی خریدی. چودھری پرویز الہی کی فیملی نے اپنے اکاؤنٹس میں بے نامی اکاؤنٹ سے 978 ملین وصول کیے. چودھری برادران میں ابھی ختم کر رہا ہوں. چودھری برادران آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں پوچھا گیا مگر وہ بتانے میں ناکام رہے. یہ ہارون صاحب یہ منی ٹریل چودھری برادران تاحال اپنے اثاثوں کے ذرائع بتانے میں ناکام ہے. نیب قانونی تقاضے پورے کر کے چودھری برادران کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہا ہے. اچھا اب آ جائیں جی نیب پہ. بھائی صاحب جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب مدد اللہ العلی ایک کیس تو آج تک آپ کو ڈھنگ کا ثابت کر نہیں سکے. کاغذ غائب ہو جاتے ہیں. اب ان الزامات کا کریں کیا؟ یہ نیب کے ایک افسر نے بھیجے ہیں کسی کو، اس نے مجھے بھیج دیے. ٹھیک ہے، ایک کیس تو آپ ثابت نہیں کر سکے اور سپریم کورٹ میں روز آپ کی بد اڑتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں چودھری برادران کا موقف یہ ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، یہ ہماری دودھ کی اتنی بڑی کمپنی ہے اور دوسرے بھی بہت سے بزنسز ہیں. اب وہ نیب تو کہہ رہے ہیں نا ثابت کر دیں آپ. تو وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، جب دباؤ ڈالنا ہوتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز آپ نکال کے لے آتے ہیں. آج تک تو کون ڈال سکتا ہے؟ حکومت ڈال سکتی ہے، اور کون ڈال سکتا ہے؟ حکومت کے ساتھ تو اتحادی ہیں. حکومت کے اتحادی ہیں تو اتحادی کے نپولین کا قول آپ کو نہیں سنایا تھا؟ There are no friends in politics. Allies are enemies. Enemies are allies. There are no friends in politics. دونوں کی بدقسمتی ہے. اگر چودھری ان کے دل و جان سے ساتھ ہوتے اور وہ ان کو ساتھ لے کے چلتے، یہ کون سا بڑا مسئلہ تھا مونوسلائی کا، اس کو کسی طرح حل کر لیتے، آج یہ اس دباؤ میں نہ ہوتے. عثمان بزدار صاحب راڈار پہ آ گئے. کیا بات کرتے ہیں ہارون صاحب؟ راڈار پہ آگے کل عمران خان صاحب واپس آ کے کہہ دیں گے بالکل. مطلب کیا ہے بھلا؟ راڈار تو انویسٹیگیشن ہیز بین آرڈرڈ. اچھا، کس معاملے پہ ہارون صاحب؟
اس معاملے ان کے معاملات پہ کہ انہوں نے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو کمشنر تھا اور یہ جو رنگ روڈ بننی تھی جس میں بہت انٹرسٹڈ تھے عمران خان صاحب، ایک اسلام آباد کی رنگ روڈ بنا رہے ہیں جس سے اسلام آباد پنڈی ایک ہی شہر ہو جائیں گے. بہت اچھا منصوبہ ہے، سارے شہر میں ٹریفک کا دباؤ ختم ہو جائے گا. زبردست زبردست. اور اس کے نتیجے میں لوگوں کا بے شمار قیمتی وقت 50 لاکھ آدمیوں کا بچے گا جو شہر میں رہتے ہیں، دونوں شہروں میں اور باہر سے آتے ہیں. یہ تو اچھا انیشیٹو ہے. اس کا بھی وہ چاہتے تھے. اس کو کس نے روک دیا؟ ایک بڑے پراپرٹی ڈیلر نے جس کا نام لینے پر پابندی ہے. ٹھیک ہے. عثمان بزدار صاحب نے اس کو روک دیا. اچھا. اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ویسے ہیں وہ سادہ لاء سے، بنے گی بھی نہیں. کیا لائے؟ بن جائے گی ایک نہ ایک دن بن جائے گی. وہ ایک نہ ایک دن کب آئے گا؟ مجھے کیا معلوم ہے، میں تھوڑی بنا رہا ہوں. انسان کا تجزیہ مجھے نہیں، میرا کیا تجزیہ، کنسٹرکشن کا کام ہے، میرا کیا تجزیہ. کیا روح پرور مناظر تھے جب وہاں پہ اذان گونجی، نماز جمعہ کا خطبہ ہوا، روح پرور مناظر تھے وہ. کمال ہے. یعنی یہ جو دن ہے مسلم ہسٹری میں، اس کو اس طرح یاد رکھا جائے گا جس طرح سلطان محمد فاتح ایک دن قسطنطنیہ میں داخل ہوا تھا، اور وہ دن یہ امت کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اسی طرح یہ دن اتنے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں، اتنی گہری مایوسی میں، جب ہر طرف سے عالم اسلام سے بری خبریں آتی ہیں. یعنی امارات اور سعودی عرب والے 2000 کلومیٹر لمبی ریلوے لائن بچھانا چاہتے ہیں انڈیا تک، ممبئی تک. اور خبر دوں آپ کو جو دنیا کے کسی اخبار میں نہیں چھپی، اسرائیل اور بعض عرب ممالک مل کر ترکی پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں. عرب ممالک؟ ہاں، حملہ کرنا چاہتے ہیں. کر نہیں سکیں گے میرا خیال ہے، لیکن 100% کنفرم خبر ہے فرام دا ہائیسٹ پاسبل سورسز. بات یہ ہے وہ لیبیا میں بھی جھگڑا پڑا ہوا ہے نا جی، فرانس اور فلاں اور مصر وہ حکومت کے حامی ہیں، اور ایک باغی گروہ ہے اس کے ترکی اس کا حامی ہے. تو یہ جو پھڈا ہے نا، یہ تو شام میں بہت ترک رہتے ہیں نا، تو وہ تو رسول اللہ کے اقوال مبارک میں لکھا ہوا ہے ترک آئیں گے دمشق میں، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. آخر ایک دن انہیں آنا ہے. عربوں نے تو حال یہ ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے. اس میں یہ جو واقعہ ہے نا جی، دیکھیے عطا ترک آج دفن ہو گیا، عصمت انونو آج دفن ہو گیا. میں ہمیشہ یہ کہتا تھا، میں آج آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں. اپنی تعریف نہیں کرنی چاہیے لیکن تحدیث نعمت کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتا. زندگی میں جو میں پہلا آرٹیکل لکھا لاہور پہنچنے کے بعد، پہلا مضمون، 2 آدمی جیتے تھے اسلامسٹ ترکی میں. تو میں نے لکھا کہ اگر وہ مجھے فائل انشاءاللہ مجھے مل جائے گی، اس کو میں دوبارہ چھاپ دوں گا. اگر ان پابندیوں میں، اس جبر میں 2 آدمی جیت سکتے ہیں تو ایک دن ان کی حکومت ہوگی. وہ میرا ایڈیٹر بڑا پریشان ہوا. او بھائی 19-20 سال میری عمر تھی، 51 ایئرز بیک، اور وہ کہہ رہا ہے یہ آپ نے کیا لکھا ہے. میں نے کہا سر دیکھ لیں، آپ چھاپ دیں اس کو، اور اگر آپ مناسب نہیں سمجھتے تو میں کسی اور اخبار کو دے دوں گا. خیر وہ میرے اس فکر پہ ناراض ہوئے کہ اس کی اتنی جسمت چھاپ دیا. دیکھیے اذان نہیں دے سکتے تھے. حضرت ابو ایوب انصاری کا مقبرہ بند تھا، عربی میں اذان نہیں دے سکتے تھے، قرآن نہیں پڑھا سکتے تھے، مدارس ختم کر دیے گئے تھے، رسم الخط بدل دیا گیا تھا. کیا اس کو ویسٹرنائز کیا؟ دیکھیں اگر تم ماڈرنائز کرتے وہ تو ٹھیک ہے. واز اے گریٹ جنرل، نو ڈاؤٹ. مصطفیٰ کمال اتاترک نے جو جنگ لڑی، لگ بھگ 1 لاکھ تو آسٹریلین وہاں مارے گئے. جعلی اخبار چھاپنے پڑتے تھے. یورپ کے متحدہ افواج کو شکست دی. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جنرل جو ہے اس کا نظریہ بھی درست ہو. اس نے بچا لیا. عصمت انونو اس سے بھی بڑھ کر تھا نیک بخت. حضرت ایوب انصاری کے جناب رسول اللہ کے ماموں تھے وہ. اور کیا صاحب عظمت شخصیت ہیں کہ اللہ کے حکم سے اونٹنی ان کے گھر پہ جا کے رکی تھی. رسول اللہ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، جہاں یہ جاتی ہے اسے جانے دو. تو اللہ کا حکم تھا نا.
کیا کیا ستم ہوئے، آج وہ سارے زخم مندمل ہو گئے ہیں۔ دیکھیے وہ اس کے دو پہلو ہیں، بلکہ تین ہیں۔ ایک سیاسی پہلو ہے، ایک ترک قومیت کا پہلو ہے، ایک اسلام کی نشت ثانیہ کا پہلو ہے۔ آج کیوں ساری دنیا اس کو لائیو دکھا رہی تھی، BBC سمیت کیوں دکھا رہی تھی؟ اس لیے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ ہسٹری کا۔ کون روتا ہے کشمیریوں کو ترکوں کے سوا؟ ہمارا تو تعلق ہے، ہمارا تو حصہ ہے، ہمارے تو بدن کا حصہ ہے۔ کون روتا ہے روہنگیا کے مسلمانوں کو؟ اس کی بیوی گئی وہاں رضوان کی۔ اور کون روتا ہے فلسطین کے مظلوم بچوں اور عورتوں اور بوڑھوں کو؟ وہی روتے ہیں نا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمیں دھمکی دی عربوں نے، ہم کوالالمپور نہیں گئے۔ یہ تو طے ہوا تھا نا عمران خان اور مہاتیر محمد اور اردوان کے درمیان۔ ہمارا حال تو یہ ہے نا۔ دیکھیے $18 بلین کتنے انہیں آفر کیے تھے وہاں سے افواج گزارنے کے لیے جب عراق جانا چاہیے، they refused۔